حي على الفلاح۔ تعلیم و تدریس سے جڑی ہوئی ایک اہم شخصیت جناب سید تنویر احمد صاحب موجود ہیں، اور ابھی ہمیں ان سے کچھ دیر ہی میں استفادے کا موقع ملے گا۔ پروگرام کے آغاز سے پہلے ذمہ داران شعبہ جات سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ اب باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے میں مولانا اقبال احمد اصلاحی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم۔ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ بادشاہ ہے، قدوس ہے، زبردست اور حکیم ہے۔ وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اور اس رسول کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے، یہ اس کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ ہم محترم اور معزز مہمان کے بے حد شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے فارغ کیا۔ آپ کا نام سید تنویر احمد صاحب ہے، کرناٹک کے رہنے والے ہیں۔ شعبہ صحافت، شعبہ تدریس اور شعبہ دعوت و تحریک تینوں شعبوں سے آپ کا گہرا تعلق رہا ہے۔ ایس آئی او آف انڈیا کے سابق سیکریٹری اور اس کی میڈیا ونگ کے ذمہ دار رہے ہیں۔ گروپ آف برینی اسٹارز کے فرنچائز کو آپ نے تیار کیا اور اسے متعارف کرایا۔ اس کے تحت کئی سو اسکول چلتے ہیں۔ پیئرسن کی کتابوں کی تیاری اور اسی طرح حکومت کرناٹک کی نصابی کتابوں کی تیاری میں بھی آپ کی شمولیت رہی ہے۔ بروقت آپ مرکز جماعت اسلامی ہند میں میڈیا کے ڈائریکٹر اور مرکزی تعلیمی بورڈ کے ڈائریکٹر ہیں۔ آپ مصنف بھی ہیں۔ ماہنامہ زندگی نو میں تعلیم میں اخلاقی اقدار پر آپ کے مسلسل مضامین چھپ رہے ہیں۔ بہت ہی ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے استفادے کا ہمیں موقع عنایت فرمایا۔ آپ کا عنوان ہے سبق کی منصوبہ بندی اور درس میں اخلاقی اقدار کی شمولیت کا طریقہ۔ بہت ہی اہم، علمی اور سنجیدہ موضوع ہے اور ہم سب کی ضرورت ہے۔ امید ہے
کہ ہم تمام لوگ بہت ہی اہتمام کے ساتھ، انتہائی سنجیدگی کے ساتھ آپ کے لیکچر کو سنیں گے، اور جو بھی سوالات اس دوران پیدا ہوں گے ہم موصوف سے استفادے کی کوشش کریں گے۔ آخر میں سوالات اور جوابات کا سیشن رہے گا۔ بڑے ہی ادب کے ساتھ اب میں محترم مہمان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہمارے سامنے سبق کی منصوبہ بندی اور درس میں اخلاقی اقدار کی شمولیت کے طریقے پہ اپنا لیکچر پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الانسان ما لم یعلم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس عظیم جامعہ کے معلمین و معلمات، ذمہ داران، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میرے محترم نے میرے وقت کے فارغ کرنے پر میرا شکریہ ادا کیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ میرا وقت فارغ کرنا اتنا اہم نہیں ہے جتنا آپ لوگوں نے مجھے سننے کے لیے اپنا وقت فارغ کیا ہے، ورنہ آج ہم اسکولوں، کالجوں اور مدارس میں جاتے ہیں تو جو کلچر عام ہے وہ یہ ہے کہ جب آخری گھنٹی بجتی ہے تو کوئی بچہ اسکول میں رکنا نہیں چاہتا، اس کا پورا دل گھر میں، میدان میں، دوستوں میں اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر بڑی معذرت کے ساتھ جب آخری بیل ہوتی ہے تو ٹیچر بھی رہنا نہیں چاہتے اور وہ بھی گھر جانا چاہتے ہیں، فطری چیز ہے۔ تو شاید یہ وقت آپ کے گھر جانے کا تھا، لیکن میرے آنے کی وجہ سے آپ یہاں رک گئے۔ میں آپ سے معذرت بھی چاہتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ جتنی دیر آپ رکے رہیں گے ہم کوشش کریں گے کہ آپس میں کچھ ایسی بات کریں جس سے ہماری شخصیت کا بھی تھوڑا سا ارتقاء ہو جائے، کچھ ہم حاصل کر سکیں، اور پھر اس کے ذریعے طلباء کا بھی کچھ بینیفٹ اور فائدہ ہو سکے۔ حاضرین، تعلیم کا موضوع تو بڑا ہے اور مجھے جو موضوع دیا گیا وہ بھی اتنا وسیع ہے کہ جو شارٹ ٹائم میرے اور آپ کے لیے ہے اس میں ساری باتیں عرض کرنا مشکل ہے، تو میں اس کا آدھا حصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس لیے بھی پیش کروں گا کہ اس میں میری ایک غرض پنہا ہے، وہ یہ کہ اخلاق کی تعلیم کیسے دی جائے، ویلیوز کو کیسے پڑھایا جائے، اس پر میں نے کچھ کام کیا ہے اور اس کو فائنل ایک شکل دینا چاہ رہا ہوں، تو مجھے آپ سے فیڈ بیک بھی مل جائے گا، اور آپ سے جو فیڈ بیک ملے گا، جو تاثرات ملیں گے، ہو سکتا ہے وہ میرے کام کے ہوں گے، میرے نہیں بلکہ طلباء کے کام کے ہوں گے، اسے بھی شامل کر لیے جائیں گے۔ ایک اور بات یہ عرض کرنی ہے کہ میرے تعارف میں بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں، جتنی فراغ دلی سے تعارف کرایا گیا میں اتنا تو ہوں نے۔ تعلیم کے میدان میں آپ سے بہت چھوٹا ہوں، کم پڑھا لکھا ہوں، تعلیم کے حوالے سے میں نے چیزیں کچھ پڑھ کے حاصل کی اور کچھ زیادہ تجربات سے، اور سب سے زیادہ ٹیچروں سے انٹریکٹ کر کے، آپ جیسے قابل معلمین و معلمات سے گفتگو کر کے میں نے بہت سے تجربات حاصل کیے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آج اس سیشن سے بھی مجھے اچھا خاصا تجربہ ہوگا۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں کہ ٹیچر یا ہم مدرسین، معلمات، جو بھی ٹرمینالوجی ہیں،
وہ استعمال کرتے ہیں تو ذہن میں خاکہ آتا ہے کہ ٹیچر کا کیا کام ہے۔ عام طور پر ٹیچر کا جب نام لیا جاتا ہے تو ایک پروسیس ذہن میں آتا ہے، اور وہ پروسیس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے ٹاک اینڈ چاک، یعنی آپ چاک کا استعمال کیجئے اور بولتے رہیے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس سیشن کو تھوڑا سا انٹریکٹیو بھی بناتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں، آپ ہماری مدد کیجئے، جواب دیجئے۔ اور اس کی پوزیشن کچھ ایسی ہے کہ بہنوں کے طرف زیادہ رخ ہے، بھائیوں کے طرف کم ہے، تو میں جب سوال کروں گا تو پہلے بھائیوں سے کروں گا، اس کے بعد بہنوں سے کروں گا۔ تو عام طور پر یہی ہے چاک اینڈ ٹاک۔ اس کے علاوہ اگر ٹیچر کی کوئی ذمہ داری سمجھ آتی ہے تو برائے مہربانی میری مدد کیجئے کہ ٹیچر کو کیا کرنا چاہیے، ٹیچر کیا ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے۔ وقت کم ہے، ذرا سا آپ جواب جلد دیں تو بہتر رہے گا۔ ادھر سے بالکل آپ فری ہو کے بات کریں، مجھے یقین ہے کہ بڑے قابل اساتذہ ہیں یہاں کے، میرا سوال بہت چھوٹا ہے۔ ٹیچر کو اپنے فن میں ماہر ہونا چاہیے اور اپنے کام کے تئیں آمادگی اور حوصلہ افزائی پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اچھی بات، بہت اچھا صاحب۔ اور پیچھے کچھ اس سامنے والی رو میں اور پیچھے میں کچھ فاصلہ ہو گیا ہے، کچھ درجہ بندی ہے ایسی؟ ہماری بہنیں فرمائیں۔ جی آپ کے کہنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ جی ٹیچر کی اور کیا کوالٹی ہوتی ہے، کیا کوالٹی ہونی چاہیے؟ سب سے اچھی جو ہے جی ٹیچر جو پڑھانے جا رہا ہے ہاں ہاں، اس کی لائف میں اس کا نائس ریفلیکشن ہونا چاہیے، ماشاءاللہ بہت اچھا۔ ورنہ پوری ٹیچنگ ہاں آپ کتنی اخلاقیات کی بات کر لیں جی 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 meaningless ہو جائے۔ بالکل صحیح صاحب۔ اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں، اور وہی قرآن بھی کہتا ہے صف میں، سورہ صف میں، جی بالکل صحیح ہے، جو کہہ رہے ہو وہ کر کے دکھائیں۔ تو یہ بہت اہم کیریکٹر ہے ٹیچر کی جو ہونی چاہیے۔ اور دو جوابات ادھر سے آ گئے، ایک جواب بہنوں سے لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں، پلیز۔ آپ نے کہا کہ ٹیچر کا کام ہوتا ہے چاک اینڈ ٹاک۔ جی ٹیچر چاک کا استعمال کرے اور باتیں کرے، صحیح، بولتا ہے۔ جی جبکہ رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ کہتا ہے کہ ٹیچر جو ہے فیسیلیٹیٹ کرے گا، نہ کہ صرف بات کرے گا۔ ماشاءاللہ بہت صحیح کہا آپ نے، ٹیچر جو ہوتا ہے وہ فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے، بہت اچھا۔ چلیے ادھر سے سب جواب نہیں آیا، کوئی بات نہیں، اگلے سوال کا جواب آپ سے لے لیا جائے گا۔ تو ایسا ہے کہ ٹیچر کی کچھ کوالٹیز آئیں۔ ٹیچر کی جو سب سے بڑی کوالٹی ہے، خصوصیت ہے، وہ اسلامی کانٹیکسٹ میں، اور ابھی ہمارے ایک بھائی نے آر ٹی ای کی بات کہی، آر ٹی ای میں، اور ابھی این ای پی آئی ہے، این ای پی 2020، اس کے تحت اور تعلیم پر جتنے لوگ کام کر رہے ہیں، جتنا کچھ لکھا گیا ہے، اس میں ایک ٹیچر کا مقصد جو بیان کیا گیا ہے اسے آپ یقیناً جانتے ہیں،
لیکن آپ بول نہیں پا رہے ہیں اور آپ اس عمل کو اختیار کیے ہوئے ہیں. وہ یہ ہے، پہلے میں جو نہیں ہونا چاہیے وہ بیان کرتا ہوں اور جو ہونا چاہیے وہ پھر ہم بعد میں کریں گے. جو نہیں ہونا چاہیے اس کو ہم زیادہ کر رہے ہیں، اور وہ ہے ٹرانسفر آف نالج. ٹرانسفر آف نالج یعنی کہ آپ کتابوں سے معلومات بچوں کے دماغ میں ٹرانسفر کر رہے ہیں، چاہے وہ دینی درسگاہیں ہو یا پھر ماڈرن یا سیکولر ایجوکیشن کے اسکولز ہو. دونوں جگہ اکثر مقامات پر، میں ایبسولوٹ ٹرم میں نہیں کہہ رہا کہ سب درسگاہوں میں اور اسکولوں میں، اکثر اسکولوں میں اور درسگاہوں میں آج ٹیچرز جو کام کر رہی ہیں وہ ہے ٹرانسفر آف نالج. ٹرانسفر آف نالج یعنی آپ کے دماغ میں کچھ باتیں ہوتی ہیں، کتاب میں کچھ باتیں ہیں، سلیبس میں کچھ باتیں ہیں، وہ آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں بچوں کے دماغ میں. کیوں ٹرانسفر کر رہے ہیں؟ اس لیے ٹرانسفر کر رہے ہیں کہ بچے کو امتحان لکھنا ہے، امتحان لکھ کر اسے مارکس لینا ہے. تو پوری ہماری تگ و دو دوڑ دھوپ وہ مارکس کے لیے ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ آج ٹیچرز مارکس وادی ہو گئے ہیں. مارکس مارکس اور مارکس. ٹھیک ہے، کیا یہ کام ہمارا ہے؟ وہ آپ جواب دیجئے. نو، یہ نہیں ہے. آپ بچوں کو مارکس دلانا نہیں چاہ رہے؟ اچھا، ماشاء ٹھیک ہے، بالکل 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 صحیح. دیکھیے ٹرانسفر آف نالج نہیں ہے. بہت اچھا کہا. سارے ان سے ایگری کر رہے ہیں ہمارے سر سے. کیا نام آپ کا محترم؟ شاہ عالم صاحب نے جو بات کہی اس سے کتنے لوگ ایگری کر رہے ہیں؟ پیچھے ہمارے اساتذہ ہمارا تعاون نہیں کر رہے ہیں جی. اچھا ٹھیک ہے، ویری گڈ. ٹھیک ہے، چلیے اوکے. لگتا ہے تھوڑا سا جواب دینے میں آپ لوگ تو ٹرانسفر آف نالج ہمارا نہیں ہے کام، لیکن ہم اس کو انجام دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں؟ اسی کو انجام دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں؟ اسی کو کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، چلیے اتنا تو مان لیا گیا. اب اگر اسی کو انجام دے رہے ہیں، اسی کو اختیار کیے ہوئے ہیں، تو اس کو ریجیکٹ کرنا ہے. پھر کرنا کیا ہے؟ ٹرانسفر آف نالج نہیں ہے تو پھر ہے کیا کام؟ اسی سے جڑا ہوا سمجھیے. ٹرانسفر آف نالج نہیں ہے. ٹیچر کا کام ٹرانسفارمیشن آف پرسنالٹی ہے. میں اس کو انگریزی میں کہا ٹرانسفارمیشن ہے. ٹرانسفارمیشن آف پرسنالٹی یعنی شخصیت کی، شخصیت کی ارتقاء یا شخصیت سازی یا شخصیت کو بنانے کا کام. تو کام کیا ہے ٹیچر کا؟ اثر شخصیت بنانا ہے یا انفارمیشن کو ٹرانسفر کرنا ہے؟ شخصیت بنانا ہے. چلیے یہ آپ نوٹ کر لیجئے، اس پر ابھی ہم گفتگو نہیں کریں گے. دوسرا جو کام ہے وہ دیکھیے پچھلے دور میں بھی ہوتا یہ تھا کہ مدارس میں کچھ ٹریڈ وغیرہ کرائے جاتے تھے، کارپینٹری، ٹیلرنگ، ایسی چیزیں یہاں بھی ہوتی ہیں کیا؟ ابھی آپ کے پاس ہیں فلاں میں؟ جی اچھا، آپ کے پاس ادھر والے اس میں ہے. دیکھیے اس کے پیچھے ایک بڑی حکمت تھی. ہم سمجھتے ہیں کہ کارپینٹری، ٹیلرنگ یہ روزگار کے لیے سکھائے جاتے تھے. ایسا نہیں ہے. یہ کانسیپٹ بگڑ کر وہاں آ کے ٹک گیا. یہ کانسیپٹ تھا
تصور یہ تھا یا مقصد یہ تھا کہ لائف اسکل سکھائیں، زندگی گزارنے کے ہنر سکھائیں، اسے کہتے ہیں لائف اسکل۔ تو لائف اسکل سکھانا تعلیم کا دوسرا بڑا کام، ٹیچر کا دوسرا بڑا کام ہے۔ ذرا اس کی وضاحت کوئی کر سکتے ہیں؟ اب یہ باتیں سارے کتابوں میں آپ کو ملیں گی جو مدرسین کی تربیت کے لیے ہوتی ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ میں نے پہلے کہا ٹرانسفارمیشن آف پرسنالٹی۔ ٹرانسفارمیشن آف پرسنالٹی، شخصیت اسی وقت تبدیل ہوتی ہے، نکھرتی ہے جب اس کے اندر زندگی کے ہنر آتے ہیں۔ زندگی کے ہنر مطلب کیا ہے بتائیے؟ ڈیولپ کرنا چاہیے، یہ بھی ایک ایجوکیشن کا حصہ ہے اور یہ کانٹ ڈینائی۔ صحیح ہے۔ میرا اپنا 25-26 سال کا ایکسپیرینس یہ بتا رہا ہے جی، اور خاص طور سے ہم یہاں جبکہ جامعہ فلاں میں بیٹھے ہیں، جی، اس کا مقصد بہت اعلیٰ ہے۔ صحیح ہے۔ سب سے بڑی چیز ہے کہ بچے کے اندر اس کی شخصیت کا ارتقا بہت ہی مطلب کہ وائڈ ہو جانا چاہیے۔ صحیح ہے۔ اسکل تو بچہ اگر لینگویج اور پڑھائی اچھی کر لیا تو ہمیں یہ سینف ہے روزی روٹی کے لیے۔ بالکل، وہ ہمارا مقصود وہ بھی ہے، ہم اس کو نکل دیکھیے میں پہلے ہی بریک کر دیا کہ لائف اسکل سے مراد ٹیلرنگ، کارپینٹری یا فلاں فلاں، یہ بہت چھوٹا ڈیفینیشن ہے اس کا۔ لائف اسکل سے مراد مولانا یوسف اصلاحی صاحب کی وہ کتاب آداب زندگی، یہ لائف اسکل ہے کہ آپ کو بولنے کا سلیقہ آ جائے، آپ کے اندر امپیتھی ڈیولپ ہو۔ امپیتھی یعنی دوسروں کا دکھ درد آپ سمجھیں۔ آج معاف کرنا، میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے مدارس سے فارغین ہیں لیکن وہ لائف اسکل میں بڑے کمزور ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی عزت کی جائے لیکن وہ کسی اور کی عزت کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ یہ الزام نہیں ہے، میں مثال دے رہا ہوں۔ پھر اسی طرح مدارس کے نہیں، عموماً پڑھے لکھے لوگ آج اپنی زندگیوں میں ناکام نظر آتے ہیں۔ ایک سروے ہوا ہے کہ لڑکیاں، تصور یہ ہے کہ پڑھی لکھی لڑکی اچھی زندگی گزارے گی، لیکن 2-3 سال پہلے ایک سروے آیا تھا بنگلور کا کہ ڈائیورس کا ریٹ ان لڑکیوں میں زیادہ ہے جو پڑھی لکھی ہیں، ہے نا؟ تو اب آپ بتائیے کہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ہم نے ان کو ٹرانسفر آف نالج کیا، پڑھا دیا، لیکن ان کی لائف اسکل بنائی نہیں بنائی۔ ان کے اندر کیئرنگ شیئرنگ نہیں ہے، ان کے اندر اینگر مینجمنٹ نہیں کیا۔ ہم نے طلباء کو بتایا نہیں کہ اختلاف کا طریقہ کیا ہوتا ہے، آداب کیا ہوتے ہیں، اختلاف کے ساتھ جیا کیسا جا سکتا ہے۔ بچیاں سمجھتی ہیں کہ اختلاف ہو گیا اب تو معاملہ ختم ہو گیا، ڈائیورس ہی اس کا سلیوشن ہے۔ تو یہ ہیں لائف اسکلز۔ لائف اسکلز یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں کارپینٹری سکھا دیں، سلائی کڑھائی سکھا دیں، پکوان سکھا دیں یا واشنگ مشین کو ہینڈل کرنا سکھا دیں، یہ بھی ہیں، لیکن اصل لائف اسکلز یہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اس پر آپ مزید غور کرتے رہیے۔ تو یہ دوسرا مقصد ہے، ٹرانسفارمیشن آف پرسنالٹی، اس سے کنیکٹڈ ہے آپ لائف اسکلز سکھائیں۔ لائف اسکلز بہت ہیں، آپ فہرست بناتے جائیں گے تو ایک لمبی فہرست بنے گی۔ انہی لائف اسکلز کو ہم بدل کر ویلیوز بھی کہتے ہیں، اخلاقیات بھی کہتے ہیں، موریلٹی بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئکلی تیسری چیز پر آتے ہیں ہم، وہ ہے
لائف اسکلز جیسا کہ میں نے کہا اسی کو ہم کہتے ہیں پھر اخلاق. ٹھیک ہے. ارے کتنے اچھے اخلاق ہیں. یہ شخصیت کا اس سے اظہار ہوتا ہے. آپ نے شخصیت سازی کر دی تو اس کا اظہار ہونا چاہیے اس کے عادات سے، اس کے لین دین سے، اس کے رنگ ڈھنگ سے، اس کے بیٹھنے اٹھنے سے، اس کے انداز تکلم سے. یہ ساری چیزیں کہلاتی ہیں اخلاق. اوکے. انگریزی میں 2 ٹرم استعمال ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ویلیوز. ویلیوز کو کہتے ہیں اخلاقیات. اور دوسرا ٹرم استعمال ہوتا ہے موریلٹی، اخلاق. اوکے. اب ہم کنفیوز کر لیتے ہیں ویلیوز اور موریلٹی. ذرا آپ میری مدد کیجئے کہ ویلیوز کسے کہیں گے اور موریلٹی کسے کہیں گے؟ جی بہنیں بتائیں. ویلیوز میں نے کہا اخلاقیات اور اخلاق. جی نہیں آپ جواب دیجئے. غلط ہو جائے تو ایسا نہیں کہ ناظم صاحب یا جو بھی ذمہ داران ہیں آپ کی ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، ایسا خیال مت کریے. وہ گارنٹی میری ہے. جی بالکل صحیح. بالکل جی ٹھیک ہے. تو میرا سوال یہ ہے، آپ نے میرے سوال کا کریکشن کیا، ایگریڈ. اب آپ بتائیے کہ اقدار اور اخلاقیات میں کیا فرق ہے؟ جی جی ہاں ماشاء اللہ. دیکھیے محترم نے جو ڈیفینیشن دیا آپ نے سنا. ہم بہت کنفیوز کر لیتے ہیں. ہم ویلیوز کو موریلٹی سمجھتے ہیں، موریلٹی کو ویلیوز سمجھتے ہیں. قدریں، اقدار جو ہوتی ہیں وہ کتابی چیزیں ہیں، سمجھیے آپ، آفاقی کتابی. اوکے. اور اخلاق یا اخلاقیات وہ ہیں، اخلاق جو ہیں وہ اظہار ہوتا ہے، مینیفیسٹیشن ہوتا ہے آپ کے زندگی سے. ٹھیک ہے. تو یہ فرق ہے اقدار اور اخلاقیات. ٹھیک ہے. اب اخلاق کا تعلق مذہب سے کتنا ہے اور اس کی بنیادیں کیا ہیں اس پر ہم بحث نہیں کر رہے ہیں. اب یہاں ہم اس حصے کو کنکلوڈ کر دیتے ہیں کہ ٹیچر کے 3 کام ہیں بنیادی طور پر. جو آپ دنیا کی مختلف کتابیں آپ لیٹسٹ آپ کھنگالیں گے، نچوڑیں گے تو یہ 3 چیزیں پرومیننٹ ملتی ہیں جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا. نمبر 1 چیز، پہلا پوائنٹ کیا تھا جی؟ شخصیت سازی، ٹرانسفارمیشن آف پرسنالٹی. نمبر 2 لائف اسکلز، جس میں ساری چیزیں آ گئی. لائف اسکل میں ہی یہ بات آتی ہے کہ ایک طالب علم وہ خود شناس کتنا ہے، خدا شناس کتنا ہے، اور علم کا جو مقصد ہے معرفت الہی اس نے کتنا حاصل کیا. یہ ساری چیزیں آپ اس میں لے سکتے ہیں. کچھ آپ مزید؟ جی صحیح صحیح. جی ایسا ہے کہ آرٹ وہ بڑی بحث ہے، وقتی طور پر ہم مان لیتے ہیں. اسکل میں جو ہے سائنس اور آرٹ دونوں شامل ہیں. آرٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ہنر کو، آپ کسی کام کو بنا سائنسی دلائل کے کریں، اس کو کہا جاتا ہے آرٹ. جب اسکل کہا جاتا ہے تو اسکل میں آرٹ اور سائنس دونوں آ جاتی ہیں. جب آپ اسکل کرتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں تو
آنیسٹی از بیسٹ پالیسی کہا گیا، ہم اس کو نہیں مانتے. ہم آنیسٹی جو اختیار کیے ہیں وہ پالیسی میٹر نہیں ہے، پالیسی چینج ہو جاتی ہے. کہیں پالیسی جو ہے آپ کو دھوکہ دینے کی ہو جاتی ہے تو آپ وہاں جھوٹ بول دیتے ہیں، لیکن ہمارے فریم ورک میں آنیسٹی جو ہے پرنسپل ہے. تو خیر وہ بحث الگ ہے، وقتی طور پر ہم مان لیتے ہیں کہ آپ آرٹ آف لیونگ کہہ لیجئے، اوکے جامعہ میں اس کو، لیکن میں اپنی جگہ قائم رہوں گا، اٹس لائف اسکلس، رائٹ. تو آرٹ آف لیونگ دوسرا. تیسرا آرٹ آف لیونگ سے ہی جڑا ہوا ہے تیسرا کام. ہاں، ویلیوز کو آپ بچوں کے اندر کیا کریں گے؟ پیدا کریں گے، جس کو کہا گیا ہے انٹرنلائزیشن آف ویلیوز. دیکھیے ویلیوز، اقدار کو بچوں میں پیدا کرنے کے حوالے سے دنیا بھر میں بڑی ریسرچ ہو رہی ہے، بڑے بڑے اب شعبے کام کر رہے ہیں. انڈیا میں، ہمارے ملک میں ابھی نیو ایجوکیشن پالیسی جو آئی ہے اس میں بھی اس کو کافی زور دیا گیا ہے. ویسے اس سے پہلے بھی جتنے پالیسیز تھی، آپ کے کوٹھاری کمیشن اور سب سے پہلے رادھا کرشنن کمیشن، ساروں نے کہا کہ بچوں کے اندر ویلیوز پیدا ہونا چاہیے، ان کی موریلٹی اچھی ہونی چاہیے، ان کے اندر اخلاق آنا چاہیے، اقدار پر مبنی زندگی گزاریں. وہ یہ سب کہہ رہے ہیں، دنیا کہہ رہی ہے، لیکن ہمارا جو انداز ہے پڑھانے کا وہ ہم ٹرانسفر آف نالج کر رہے ہیں. ہم نے بچے کو دعائیں سکھا دی، حدیث پاک سکھا دیا کہ پاکی ایمان کا حصہ ہے. تو یہاں بھی ہم نے ٹرانسفر آف کیا کیا؟ نالج کیا. آپ نے اخلاق کو، قدروں کو اس کے زندگی میں کتنا جذب کرا دیا، یہ بڑا چیلنج ہے. اور یہ اخلاق کو زندگی میں جذب کرانے کے پروسیس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے انٹرنلائزیشن، یعنی زندگی میں اس کو جذب اس طرح کروائیں کہ اس کا وہ اظہار کر سکے جب آپ کا کام مکمل ہوا. ہم نے پڑھا دیا، جس کو ہم روٹ لرننگ کہتے ہیں، یاد کرا دیا، کئی احادیث، کئی آداب یاد کروا دیے، لیکن وہ عملی زندگی میں اس کو وہ اختیار کر نہیں رہا. تو یہ بڑا چیلنج ہے. یہ کوالٹی بھی ہے ٹیچر کی، اور یہ آپ کے سامنے بڑا چیلنج ہے. اوکے، ہم نے 3 چیزیں بیان کی، اور یہ تیسری چیز یہ ہے. اب تیسری چیز کو ہم پکڑ کر، اس کو دھاگا پکڑ کر آگے بڑھیں گے. اب یہ اوپر بیان کیے گئے 3 چیزیں، اور بالخصوص تیسری چیز کو کرنے کے لیے ایک ٹیچر کو اب معلم نہیں کہا جا رہا ہے. ہمارے ایک دوست نے کہا فیسیلیٹیٹر. ایک اور ٹرم ہے جو اسلامی ٹرم ہے، ٹیچر کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ مربی. ماشاءاللہ. تو آپ تمام مربی ہیں، مربین. مربی کسے کہا جاتا ہے؟ ہمارے دوست نے کہا کہ مربی وہ ہے، ایک کوالٹی بیان کی گئی، جو وہ کہتا ہے اس کا وہ عملی نمونہ پیش کرتا ہے نا. آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی زبان اچھی ہو، آپ نے سکھا دیا، لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں تو کہاں پھر آپ نے وہ شو کیا؟ تو یہ ہے مربی. مربی کی اور کیا کوالٹیز ہونا چاہیے؟ ہمارے جتنے اسکولز ہیں، ابھی تعارف کروایا گیا کہ ہم اسکول بھی چلاتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہمارے اسکول انگریزی میڈیم ہے اور فیشنیبل اسکول ہیں، سارے ہندو مسلم سارے بچے پڑھتے ہیں. تو وہاں پر ہم
ٹیچر کو ٹیچر نہیں کہتے، بچے ہمارے ٹیچر کو آنٹی کہتے ہیں. یہاں کیا کہا جاتا ہے؟ باجی. ماشاءاللہ بہت اچھا. یہ ایک کنیکٹیویٹی ہے. باجی کیا کرتی ہے؟ باجی جو ہے کریکشن کرتی ہے زندگی کا ڈھنگ سکھاتی ہے. اوکے. کیئر کرتی ہے. پیڈاگوجی آف لو اینڈ کیئر کہا گیا. یہ امام غزالی کا ٹرم ہے. امام غزالی آج کی جتنی یہ تعلیم کی پرکریا ہے اور جو چل رہا ہے نا، نئے چیزیں جو آ رہی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انگریز دے رہا ہے. انگریز تو ایسا ہے کہ ہمارا ہی مال فیکٹری میں ڈالا اور اس کو انگریزی زبان میں ترجمہ کر کے پیش کر رہا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ نئی چیز ہے. کبھی متاثر ہو جاتے ہیں اس سے اور کبھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں کہ نہیں یہ کیسا، یہ تو وہاں سے آئی ہوئی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ آج امام غزالی کا جو نظریہ تعلیم ہے پورے مغرب میں چھایا ہوا ہے. گزشتہ دنوں مطلب تقریباً 3 سال پہلے ایک خاتون نے امریکہ کی مشہور یونیورسٹی، آج کل نمبر 1 یا نمبر 2 کی پوزیشن پہ ہے، اسٹینفورڈ یونیورسٹی، وہاں پر امام غزالی پر اس نے ریسرچ کیا اور 900 صفحات کی تھیسس لکھی ہے. اور اس میں ایک سے عجیب و غریب چیز ایک ہے کہ کس طرح آپ نے تدریس کے معاملے میں کہا کہ چائلڈ سینٹرڈ لرننگ ہو، چاک اینڈ ٹاک کی پالیسی نہ ہو، ٹرانسفارمیشن آف پرسنالٹی ہو. ابھی میں نے جو باتیں کہی انہی کے کانسیپٹ کو کہ معلم نہیں ہوتا وہ مربی ہوتا ہے، یہ امام غزالی نے کہا، تو اس کو انگریزی میں کہا گیا کہ اب ٹیچر نہیں ہے، ٹیچر مینٹر ہے، فیسیلیٹیٹر ہے. یہ بات آئی. وائگوسکی رشین ایک بہت بڑا ایجوکیشنسٹ ہے، اس نے کہا امام غزالی ہی کو پڑھ کر کہ علم کا مطلب کتابیں نہیں ہیں، علم کا مطلب ماحول ہے. کس طرح کا آپ ماحول فراہم کرتے ہیں. علم کا مطلب اس نے کہا زبان ہے. یہ ساری باتیں امام غزالی کے تھاٹس میں ملتی ہیں، ان کے نظریے میں ملتی ہیں. اوکے. تو ہم کو وہاں لوٹنا ہے اور الحمدللہ ہمارے پاس وہ عظیم سرمایہ موجود ہے. خیر میں تھوڑا سا ہٹ گیا. اب آئیے مربی کی طرف. پھر تو مربی کے کچھ کوالٹیز بتائیے. ابھی 3 کوالٹی تو آپ نے پڑھ ہی لیا. مربی، ایک ہمارے دوست نے کہا کہ وہ جو کہتا ہے کرتا ہے. مربی کے اندر لو اینڈ کیئر ہونا چاہیے. جی کوئی بات آ رہی؟ اچھا ٹھیک ہے. ارے صاحب کیا بات کہی آپ نے. اس کی پیشانی پہ علم نہیں، کیا ہونا چاہیے؟ علم نہیں، محبت ہونا چاہیے. بہت بڑھیا بات ہے. اوکے. آپ کے کہنے پہ ایک بات یاد آئی. ڈاکٹر ذاکر حسین نے لکھا اپنی کتاب میں کہ مربی یا معلم کے 3 کوالٹیز ہیں. میں درمیان میں کہہ رہا ہوں ایسی. نمبر 1 انہوں نے کہا گفتار. زبان شیریں تو ملک گیری والی بات. گفتار، زبان آپ کی اچھی ہو، گفتگو اچھی ہو. کردار، ظاہری بات ہے کردار تو رول ماڈل ہونا چاہیے. مینٹر جو ہوتا ہے وہ رول ماڈل ہوتا ہے. مربی آپ کو دیکھ کے، بچے دیکھ کے بہت سیکھتے ہیں. میں کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں، ٹرینڈ کاؤنسلر ہوں. ایک دفعہ ایک ماں میرے پاس آئی بچی کو لے کر اور کہنے لگی کہ سر یہ پتہ نہیں کچھ چند دنوں سے بچی ہماری گھر میں دن میں کئی بار لپسٹک لگانے کی مطلب وہ نقالی کرتی ہے. ایسا لگاتے ہیں نا خواتین، ایسا کرتی ہے. اب وہ کہہ رہی ہیں کہ صاحب پتہ نہیں ہے کیسے اس کو آ گیا، کہاں سے آ گیا، دن بھر یہی کرتے رہتی ہے. اچھا میں نے بھی ذرا بچی سے بچی گریڈ 3 کی بچی تھی.
کافی میں نے پروبنگ کی، بات چیت کی، دریافت کرنے کی کوشش کی، لیکن کہیں سراغ مل ہی نہیں رہا تھا کہ یہ بچی کیوں کر رہی ہے ایسا. تو میں نے پھر سوچا کہ یہ بچی ظاہری بات ہے اب اسکول سے انفلوئنس ہو کے آتی ہے، اسکول میں کیا اس کی سہیلیاں ایسا کرتی ہیں، وہ میں نے پوچھا، دریافت کیا، وہ بھی نہیں ہوا. بہرحال خطہ مختصر یہ کہ چلا کر پتہ یہ چلا کہ اس کلاس کی ایک ٹیچر تھی جو بار بار اپنے بیگ سے نکالتی تھی، وہ لپسٹک اور آئینہ دیکھ کے لگاتے رہتی تھی، وہ اس نے سیکھ لیا. جی تو ہاں، تو ٹیچر سے اتنا سیکھتے ہیں بچے. ٹھیک ہے، تو سارے سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا 2 سال کے 2.5 سال کے، آج کل تو پری نرسری آ گئی ہے، اور بڑے ہونے تک بھی بچے کافی سیکھتے ہیں ٹیچر سے. ٹیچر از اے رول ماڈل. تو بات ہو رہی تھی ہماری ذاکر صاحب کی گفتار، کردار، اور تیسری چیز تکا لگائیے، اسی کے وزن پہ کچھ بولیے. جی بولیے، ذرا زور سے بولیے. نہیں، اسی کے وزن پہ آنا چاہیے. اس کے اندر ایثار کا جذبہ. ایثار. اچھا چلیے، اب ذاکر صاحب سے کہہ دیں گے کہ ایثار لگا لیجئے اس میں، ٹھیک ہے. لیکن ذاکر حسین صاحب نے لکھا یہ گفتار، کردار، دستار. دستار یعنی مطلب علامتی طور پر کہا انہوں نے دستار. دستار کا مطلب ہوگا کہ آپ ویل ڈریس ہوں، اچھا ہو، پاک صاف ہوں، آپ کا ڈریس اچھا ہو. ایسی چلے جا رہے ہیں آج کل تو خیر مدارس ہیں، یہ عربی مدارس یا دینی مدارس، یہاں پر تو ڈریس کا کافی خیال رکھا جاتا ہے. لیکن جو مین اسٹریم اسکولس ہیں وہاں پہ آج دیکھ رہے ہیں ٹیچر بھی جو ہے اپنے پھٹے جینز پہن کے پڑھا رہا ہے. اوکے، تو دستار جو ہوتا ہے لباس، اس کی اہمیت ہوتی ہے. بہرحال مربی کی بات ہو رہی تھی، مربی میں ہم نے یہ باتیں کہی. اب میں ذرا سا اصل پوائنٹ پر آتا ہوں. کتنا وقت رہ گیا صاحب ہمارے پاس؟ 15 منٹ میں اصل بات کہنی ہے. تو وہ ہے انٹرنلائزیشن آف مورالٹی، بچوں کے اندر کیسا پیدا کریں. تو دیکھیے، میں نے مختلف ایجوکیشنسٹ جو ہیں ان کی صحبت میں رہا. بالخصوص میں بڑا احسان مند ہوں، ایک بہت ہی معزز شخصیت ہے ڈاکٹر حسنی محمد. ڈاکٹر حسنی محمد آج ملیشیا میں وہاں کی جو ایجوکیشن منسٹری ہے اس کے وہ ایڈوائزر ہیں. انہوں نے 2 PhD کی ایجوکیشن میں، ایک کیمبرج سے اور ایک آکسفورڈ سے. وہ ان کا جو چین آف اسکولس ہیں ادنی پبلک اسکول کے نام سے انڈونیشیا اور ملیشیا میں چلتے ہیں، اور حیرت انگیز بات ہے کہ 2000 اسکول چلاتا ہے وہ بندہ، اور بڑے شاندار اسکول چلتے ہیں. بہت نالجبل پرسن ہے. اوکے، تو ان کے اسکولس میں نے دیکھے، ان کے ساتھ میں نے رہا، اور ان سے چیزیں اخذ کر کے میں نے ایک پیٹرن بنایا ہے. اور اس کو میں نے یہاں کے 2 سینٹرل یونیورسٹیز میں پیش کیا. وہاں ڈیبیٹ ہوئی اور کہا گیا کہ اس پر کام ہونا چاہیے. تو میں کوئکلی، بالخصوص ہمارے جو معزز سینئر ٹیچرز ہیں ان کی خدمت میں یہ رکھوں گا اور پھر ان کی رائے لینے کی کوشش کروں گا. تو میں نے جو ہے انٹرنلائزیشن آف مورالٹی، یعنی اقدار کو اخلاق میں تبدیل کرنے کے میں نے 6 لیولز بنائے ہیں، اور یہ گویا ایک پورا میتھڈولوجی اور طریقہ کار ہے. پہلا جو لیول ہے وہ یہ کہ بچوں کے اندر اس پرٹیکولر ویلیو کے بارے میں شعور پیدا کرنا ہے. دیکھیے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دینی مدارس میں مختلف مضامین پڑھاتے ہوئے اقدار کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کر لیتے ہیں تذکرہ اقدار کا، ٹھیک ہے، وہ آپ ڈیورنگ دی کورس آف سلیبس ہو رہا ہے. لیکن کچھ قدریں ایسی ہیں جن کو آپ نوٹ کر کے پڑھائیں. نوٹ کریں کہ ہمیں طلباء کو
1 سال کے اندر فلاں درجے میں یہ قدریں ان کے اندر پیدا کرنا ہے، کیسے اینگر کو مینیج کریں، کیسے معاشرے میں پیار محبت کی دریا کو عام کریں، اوکے غیر مسلموں سے کیسے تعلقات بنائیں، اس طرح کے بہت ساری قدریں ہیں، اس کو ہم منتخب کریں گے۔ منتخب کرنے کے بعد اب پہلا لیول یہ ہے کہ بچے کے اندر اس ویلیو کے بارے میں شعور پیدا کرنا ہے۔ شعور پیدا کریں گے مختلف طریقے اختیار کر کے، اسے ہم قرآن کے حوالے سے بتائیں گے، سیرت کے حوالے سے بتائیں گے، اس سے ریلیٹڈ احادیث پیش کریں گے، اس کے دنیاوی فائدے بھی بتائیں گے، اخروی فائدے بھی بتائیں گے، اور قرون اولیٰ میں کچھ واقعات ہیں اس سے ریلیٹڈ وہ بتائیں گے۔ تو اس قدر کے بارے میں بچے کے ذہن میں اس کو گویا پیوست کر دیں گے، بٹھا دیں گے، اور وہ صرف میموری میں نہ جائے، شعور میں جائے۔ دیر از اے ڈفرنس۔ میموری میں جاتا ہے امتحان کے لیے، شعور میں جاتا ہے عمل کے لیے۔ تحت شعور میں جب چلے جاتی ہے چیز تو وہ زندگی بھر اس کو گائیڈ کرتی ہے۔ تو وہاں لے جائیں آپ، اس کے تحت شعور میں لے جا کے بٹھا دیں اور وہاں اس کو اسٹور کر دیں۔ تو یہ مختلف طریقے استعمال کریں گے۔ یہ لیول 1 ہو گیا، اوکے۔ اور الحمدللہ دوسرے اسکولوں میں یہ پروسیس نہیں ہوتا، دینی مدارس میں یہ پروسیس بدرجہ اتم ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو میں اس پر آپ کے سامنے زیادہ ڈیبیٹ نہیں کروں گا، ڈسکشن۔ دوسرا جو اسٹیج ہے وہ یہ کہ ہم کو ایسے پروگرام بنانا ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے شعور بیدار کیا، اب بچہ اس کا اظہار کرے، اس کا مینیفیسٹیشن ہو، اس کا اظہار ہو اس کی انفرادی زندگی میں۔ اب اس کی انفرادی زندگی میں جو اظہار ہوگا اس کے لیے ہم کو چھوٹے چھوٹے ماڈیول بنانا پڑے گا، چھوٹے چھوٹے ہم کو پروگرام بنانے پڑیں گے، وہ پروگرام بچوں کو دینے پڑیں گے۔ مثلا ہمارے اسکولز میں ہم نے یہ کیا کہ ایک کلاس میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ بچت میں ایک چیز لی گئی کہ الیکٹریسٹی کو کیسے بچائیں گھروں میں۔ بنگلور زیادہ لوگ لیوشلی رہتے ہیں، خرچ کرنے کے عادی رہتے ہیں، تو وہ اس مورالٹی کو، اس قدر کو بچے میں پیدا کیا گیا۔ پھر کہا گیا کہ جو بچہ اپنے گھر میں اپنی محنت سے بجلی کا بل کم کرے گا اس کو ہم پرائز دیں گے۔ اور بجلی کا بل کیسے کم کیا جا سکتا ہے، کٹوتی کیسے ہو سکتی ہے، 10-12 فارمولے بیان کیے گئے کہ ایسا کرنا ہے بیٹے، ایسا کرنا ہے، فین زیادہ چلانا نہیں ہے، اے سی زیادہ چلانا نہیں ہے، آپ فلاں کیجئے، وہ لگائیے، ایسا کریے۔ بہرحال ٹیچروں نے کر دیا اپنا کام، اور پھر کہا کہ اب اپنے لائٹ کے بل لے آئیے۔ بچوں نے لائے، جمع کیے، بچوں کے نام لکھ دیے گئے۔ ایک بچے کے گھر میں بل آتا تھا ماہانہ 7,000 روپئے، چلو اس کو بھی نوٹ کر لیا گیا۔ بہرحال اب 3 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد جو بھی وقفہ دیا ہے ٹیچرز نے، اس کے بعد اسیسمنٹ ہوا۔ اب یہ اسیسمنٹ ہو رہا ہے، بچے کے اندر وہ قدر کتنی پروان چڑھی ہے اور اخلاق میں تبدیل ہوئی ہے، اس کا ٹیسٹ کیا گیا۔ اب اس کے ٹیسٹ میں دیکھا گیا کہ جس گھر میں 7,000 بل آ رہا تھا وہاں 2,500-3,000 ہو گیا، تو اس بچے کو پرائز ملا کیونکہ اس نے 50% سے زیادہ کٹوتی کی۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ بچہ اپنے اندر کیسا لا رہا ہے، اس کے ماڈیولز بنانا پڑے گا۔ کسی اور موقع پہ اس پہ ہم ایکسرسائز کریں گے، آپ ذہن میں رکھیے، اس پہ کام کرتے رہیے۔ تو پہلا ہے اس کی شخصیت، اس کے اندر چیز پیدا ہو۔ دوسرا، اخلاق جو ہے صرف نرے اس کے اندر پیدا نہیں ہونا ہے، دوسرے درجے میں اس کے اخلاق کا اثر کدھر پڑنا ہے بتائیے؟ اس کے قریبی ماحول میں۔ اس کا قریبی ماحول کون سا ہے؟ گھر ہے، تو گھر پر وہ کیا امپیکٹ ڈال رہا ہے۔ اب آپ نے یہ کہا کہ بچے کو یہ اینگر مینجمنٹ سکھایا، غصے کا کنٹرول۔
اب اس کا اسیسمنٹ ہو رہا ہے. جب پیرنٹ میٹنگ ہو رہی ہے, ایک ایک پیرنٹ کو بلایا جاتا ہے, بچہ نہیں ہوتا ہے, ماں سے پوچھا جاتا ہے کیا بچہ آپ کا غصہ کر رہا ہے گھر میں, کیا کچھ ایسا کرتا ہے؟ اب ماں کہے گی کہ نہیں ماشاءاللہ پہلے غصہ کرتا تھا, اب تو بہت ڈسپلن آ گیا, اس میں غصہ نہیں کرتا ہے. کیا بچہ پاکی صفائی کا اہتمام کر رہا ہے یا گھر میں کپڑے لا کے ڈمپ کر دیتا ہے؟ نہیں ماشاءاللہ اچھا ہے, ٹھیک ٹھاک ہے. تو اس طرح آپ نے جو قدریں بنائی ہیں اس کے اندر اور اس کا امپیکٹ فیملی پہ کیا ہو رہا ہے. کیا وہ ماں باپ کے ساتھ زبان درازی کر رہا ہے؟ جب کھا رہا ہے تو دوسروں کا خیال رکھ رہا ہے؟ کیا پاس پڑوس میں لے جا کر کوئی چیزیں دے رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں جج کی جائیں گی. کیا دوسروں کی مدد کر رہا ہے؟ تو وہ اسیسمنٹ ہو گیا. یہ ہو گئی تیسرا اسٹیج, تیسرا مرحلہ انٹرنلائزیشن کا. چوتھا اسٹیج کیا ہوتا ہے؟ فیملی کے بعد بچہ کس کے ساتھ ہوتا ہے زیادہ؟ دوستوں کے ساتھ. ونڈرفل. تو دوستوں کے ساتھ مل کر بچہ کیا کر رہا ہے یہ بھی آپ پروجیکٹ بنانا پڑے گا. مثلا ہم نے یہ کہا کہ بھئی دوستوں کی ٹیم مل کر 10 دنوں میں جو بہترین کام کرے گی اسے ہم پرائز دیں گے. تو بچوں نے بہت انوکھے کام کیے. بچے جو ہے اپنے گھر کے قریب کا گاربیج جو تھا اس کو صاف کیا اور وہاں لگا دیا کہ اب یہاں گاربیج نہیں ڈالیں گے. صبح آ کے بچے بیٹھ جاتے تھے کہ نہیں گاربیج کوڑا کرکٹ ادھر ڈلے گا, یہاں نہیں ڈلے گا. صفائی کا کیمپین چلایا بچوں نے, معذوروں کی مدد کا کیمپین چلایا بچوں نے. چھوٹے بچے بلو گریڈ 7. تو اس طرح آپ کو پروجیکٹ بنانا پڑے گا. ویسے ان پروجیکٹ کی انوکھے پروجیکٹ کی میری ایک کتاب بہت جلد آنے والی ہے, اس کو کبھی آپ حاصل کر لیجئے. اور بچوں پر بھی ایک کتاب میری ہے, وہ آپ کو کسی وقت تحفتاً بھیج دی جائے گی, وہ دیکھ لیجئے, آپ پڑھ لیجئے. تو یہ اب دوستوں کے ساتھ بچہ اپنی اخلاق کو بہت بلند کرتا ہے, کیونکہ یہ صحبت ہی ہے بچوں کو بگاڑتی ہے. جب صحبت ٹھیک ہو جائے گی تو ونڈرفل کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس پر بھی زیادہ گفتگو کبھی اور کریں گے. یہ کون سا لیول تھا جی؟ چوتھا تھا. ماشاءاللہ. چوتھے کے بعد پانچواں کیا ہو سکتا ہے؟ اخلاق کہاں شو کرنا چاہیے؟ بھائی آپ بہتر ہو گئے, گھر بہتر ہو گیا, دوست بہتر ہو گئے, اس کے بعد کیا بہتر ہو؟ معاشرہ. یہ جماعت اسلامی کے بھی لیولز ہیں. تو اب آپ کا امپیکٹ سماج پہ پڑے. یہ میرا پورا جو 6 نکاتی ماڈل ہے وہ اقامت دین ہی کا ماڈل ہے. آپ صرف زبانی کہیں نہیں, جب آپ نے اپنے فیملی پر امپیکٹ ڈالا, اپنے دوستوں پر امپیکٹ ڈالا, تو اب آپ کو سماج پر امپیکٹ ڈالنا ہے. اور یہاں دیکھیے کہ ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے آج دنیا بھر میں کہ کنیکٹنگ اسکولز ود دا سوسائٹی. NEP بھی کہتی ہے کہ آپ اپنے اسکول کو سماج سے کنیکٹ کریے. میں گزشتہ دنوں بنگلور میں ایک مشہور فساد ہوا کچھ دنوں پہلے, تقریباً 1 سال پہلے. آپ کو یاد ہوگا 6 بچے ہمارے شہید ہو گئے, تقریباً 120 نوجوانوں کو اریسٹ کر لیا گیا. یہ پورا جو فساد پھیلا, یہ سارا جو معاملہ ہوا, ایک بہت ہی موقر دینی درسگاہ کے اطراف ہوا. تو ہم نے وہاں کے مقامی اخبار میں لکھا, بعض لوگ تھوڑا سا مشتعل بھی ہو گئے. ہم نے لکھا کہ بھئی ایک مدرسہ جو اقدار کی تعلیم دے رہا ہے, اتنے سالوں سے وہاں مینارہ علم بنا ہوا ہے, لیکن اس کی روشنی چراغ تلے اندھیرے والی بات ہے. آپ نے وہاں کیا کیا؟ اگر آپ کا ایک مدرسہ یہاں ہے تو اس کا امپیکٹ اطراف کے سماج پر پڑنا چاہیے. اگر کہیں ایک اسکول ہے تو اس اسکول کی ایک سوشل رسپانسبلٹی ہے, وہ اس ماحول کو چینج کرے. ہم نے اسکولوں کو, مدارس کو سماج سے نہیں جوڑا, اس لیے سماج ہمارے برے وقت کام میں نہیں آ رہا. تو یہ جو جوڑنے کا عمل ہے وہ بہت
اہم ہے اس پر غور ہونا چاہیے، اس پہ پروجیکٹ بننا چاہیے، اور جہاں ہو رہا ہے کام بہت اچھا ہو رہا ہے۔ تو ہم بچوں کی پوری اجتماعیت کو ایسا بنائیں کہ وہ سماج میں اطراف اس کا انفلوئنس کرے، امپیکٹ کریٹ کرے۔ ایک اسکول نے بہترین کام کیا، دیہات میں تھا، کہا کہ ہم یہاں جو یہ تالاب ہے گندا ہو گیا ہے، اس تالاب کو ٹھیک کریں گے۔ پورے اسکول کے اسٹاف اور بچوں نے مل کر اس تالاب کو ریسٹور کر دیا۔ بڑی اسٹوری آئی اور بڑا اچھا لگا۔ پانی کا بڑا مسئلہ ہے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، گروتھ، آج بات ہو رہی ہے، وسائل جو ہیں ذخائر گھٹ رہے ہیں، اس کو کس طرح مینیج کیا جائے۔ آپ رین ہارویسٹنگ کا پروجیکٹ بنائیے، فلاح کی طرف سے بتائیے لوگوں کو۔ آپ صفائی کا کیمپین چلائیے، آپ نو پلاسٹک کا کیمپین چلائیے۔ ہمارے ایک اسکول نے ایک مقام پر کیمپین چلایا کہ ہم شہر میں اس برس 5000 پلانٹ لگائیں گے۔ سارے لوگ خوش ہو گئے، ڈی سی خوش ہو گیا، کہا کہ ایک مسلمان اسکول، ماشاءاللہ، کیا فلاں نہیں کر سکتا؟ فلاں یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم پورے بلریا گنج میں 10,000 سیپلنگز لگائیں گے آنے والے برسات میں۔ تو دیکھیے آپ کی تو یہ امپیکٹ پورے بچے اور اسکول کریٹ کرنا، یہ اقامت دین ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوگا، بچے مل کے سماج پہ امپیکٹ ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ سماج کے بعد کس پر امپیکٹ ڈالنا ہوتا ہے صاحب؟ ملک پر۔ اب ملک پر کیا امپیکٹ ڈالیں گے آپ؟ ملک پہ امپیکٹ ڈالنے کی بھی بچے کو تربیت دینی چاہیے۔ سماج پہ امپیکٹ کی ہم نے تربیت کی، سماج میں یہ بھی شامل ہوگا کہ بچوں کو ہم سکھائیں کہ دیکھیے یہاں جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے اس کے کیا فرائض ہیں، ایم ایل اے کے کیا ہیں، آپ کے کارپوریٹر یا پنچایت کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے کیا ہیں، ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہو۔ اوکے، ایک جگہ اڑپی ایک شہر ہے کرناٹکا میں، وہاں پر ہمارے اسکول نے، ہم نے سرکولر جاری کیا کہ بچوں کو گریڈ 6 اور 7 کے بچوں کو آپ پولیس اسٹیشن لے جائیے۔ بچوں کو کیوریسٹی ہوتی ہے کہ پولیس اسٹیشن میں کیا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے چور اچک کے وہاں رہتے ہیں، ان کو لاک کیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، فلاں فلاں بچوں کے اندر ہوتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ آپ لے جائیے، بچوں کے اندر سے وہ ڈر اور خوف نکالیے، میرا وقت ختم ہو رہا ہے نا۔ تو وہ گئے، پولیس اسٹیشن والے نے تعجب کیا کہ اچھا بھائی، ایک مسلمان اسکول اور آپ ہمارے پاس ایسا سیکھنے اور سکھانے کے لیے آ رہے ہیں؟ آپ ٹھیک ہے۔ ایس پی مروگن، وہ دوسرے دن کہا اس نے کہ آپ فلاں دن آئیے۔ جب فلاں دن بچوں کو لے جایا گیا تو دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بڑا سا ٹینٹ وغیرہ لگا ہوا ہے، کرسیاں لگی ہوئی ہیں۔ تو ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا کہ ایس پی صاحب نے ہم سے غلط وعدہ کر دیا، اب یہاں پروگرام ہے، اور ہم سے کہا کہ آ جائیں۔ اب کیا کریں، مایوس ہو کر واپس چلیں گے۔ جب گئے پوچھے کہ سر آج تو ہمارا پروگرام تھا، لگتا ہے یہاں کوئی دوسرا پروگرام ہے۔ ایس پی نے کہا کہ آپ ہی کا پروگرام۔ بلایا، پورا بلا کے، اور دیکھ رہے ہیں پورا میڈیا جمع ہو گیا ہے، سارے لوگ کیمرے لیے ہوئے ہیں، کنڑا چینل، اوکے۔ اور بچے آ گئے، بیٹھ گئے، اور بچوں سے اس نے پوچھا کہ واٹ ڈو یو مین بائی پولیس، پولیس کا مطلب کیا ہے؟ تو وہاں پڑھایا گیا تھا، ٹیچروں نے پڑھا دیا تھا، پولیس مینس پیس، کسی بچے نے کہا، عمران اس کا نام تھا۔ ایس پی بڑا خوش ہو گیا، او ماشاءاللہ ویری گڈ، خیر ماشاءاللہ نے کہا۔ اس نے اس عمران کو لایا اور اپنی کرسی پر بٹھایا، بولا کہ عمران ایک دن 15 منٹ کا ایس پی ہے، کیونکہ پورے چینل والے اپنا لیے اور یہ کرے، ایسا زبردست پورے دیش میں تعارف ہو گیا، ای ٹی وی پر آ گیا۔ بھوپال سے مجھے فون آ رہا ہے کہ بھئی ایک اچھا پروگرام ہوا وہاں کسی نے کیا ہے۔ تو اس طرح آپ امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں، یہ سوسائٹی کا۔ آخری بات ہے ملک کے ویریس جو ایشوز ہوتے ہیں، مختلف مسائل ہوتے ہیں، بچوں کو ان مسائل پر گفتگو کرنے کی عادت ڈالیں آپ، اور جو اقدار آپ نے سکھائے ہیں اس سے ملک کو کیسے آراستہ کریں اس پر ڈسکشن ہو، اور بچوں کی پارلیمنٹ ہو، اور یہاں سے کچھ چیزیں طے کر کے آپ ایم پی کو دیں، چیف منسٹر کو دیں،
اوکے ہم نے ایسا کام کیا تھا جس کا ہم کو سرٹیفکیٹ باضابطہ ہیومن ریسورس منسٹری سے ملا، بچوں نے پارلیمنٹ کر کے یہ کہا کہ جو یہ بوجھ ہے بستوں کا اس کو گھٹانا چاہیے، بعد میں ایک سرکولر آیا کہ اتنا اتنا بوجھ ہونا چاہیے، تو وہ ہمارے طرف سے گیا تھا، اور بھی گیا ہوگا، لیکن ہمیں بھی اس کا اپریسیشن لیٹر ملا۔ تو ایسے بہت سارے کام ہیں جو وہاں کیے۔ یہ 6 لیول ہیں، یہ 6 لیول آپ اختیار کریں گے تو بچوں کے اندر وہ انٹرنلائزیشن ہوگا، امبائب کریں گے آپ، اور اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے، آپ مربی بنیں گے، ٹرانسفارمیشن آف پرسنالٹی ہوگی، لائف اسکل سیکھیں گے، اور بچوں کے اندر ویلیوز موریلٹی میں، اقدار اخلاقیات میں کنورٹ ہوں گے۔ یہ بہت مختصر میں نے آپ کے سامنے کہا، امید کہ آپ کو باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر کوئی آپ کا مشورہ ہے، کریکشن ہے تو یو آر ویلکم۔ جزاک اللہ۔ ارے ماشاء اللہ، بہت اچھا، بتائیے۔ جی 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 صلی اللہ علیہ وسلم کب اس کی ضرورتیں نہیں تھیں جی جن کی آپ بات کر رہے ہیں، آج اس کی ہو ڈی ایم ہو ریاضی ہو، بہت سے میری ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ اخلاقیات مراٹھی کی ایوری بڈی ٹاک کرتا ہے جی ہم تو ہماری منزل بہت دور ہے، اور منزل ہے کہ جب تک انسان کے آئیڈیاز نہ چینج کیے جائیں، جی جو ڈی آئی جی اور جو ایس پی کرپشن کے خلاف بول رہا ہے، through you I ask how polished and nice he is. جی یہ تو دیکھیے مسلسل کرنے کا کام ہے، ہم وہ خراب ہے اس لیے میں نہ کروں، ایسا تو یہ اصول نہیں ہے۔ یہ بات میں نہیں کہنا چاہتا، ہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے مائنڈ میں چینج نہیں ہم کر پا رہے ہیں، اگر ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ دیکھیے پروسیس یہ ہے کہ پہلے میرا مائنڈ چینج ہو، میں رول ماڈل بنوں، اس کے بعد دوسرے پہ محنت کروں، اور دوسرا چینج ہوگا تب میری کامیابی ہے۔ دین اتنا پیارا ہے کہ یہ اصول نہیں بنایا، دین تو یہ کہا، اسلامی اصول یہ ہے کہ آپ نے حتی الوسع حتی المقدور کوشش کی حق بات پہنچانے کی، آپ کا کام مکمل ہو گیا۔ اس نے حق قبول کیا نہیں کیا وہ آپ کا، میرا ہیڈک نہیں ہے، میرا تو معاملہ اللہ سے طے ہو گیا ہے، میں تو مجھے جو اجرت ملنی تھی مل جائے گی انشاءاللہ۔ میری اجرت اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرے گی کہ اس نے حق بات قبول کی یا نہیں کی، یہ آپ لوگ علماء ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں۔ جی ارسطاٹل سے لے کے ارسطو تک جن کو بھی میں نے پڑھا، ٹیچنگ کے تعلق سے جو بات کہی، جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمپیئر کرنا بھی گناہ ہے۔ جی میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے آئیڈیاز کو چینج کرنے کی بات زیادہ کہی۔ صحیح، اس لیے جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس کو نیگلیکٹ نہیں کر رہا ہوں، صحیح، ہونا چاہیے، نہیں وہ بھی کریے، کام کر دینا چاہیے، لیکن اگر آپ آئیڈیاز نہیں چینج کر رہے ہیں تو وہی ہوگا آل دیٹ گریٹرز از ناٹ گڈ۔ نہیں ٹھیک ہے، دیکھیے وہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ٹوٹلی ایک الگ ڈومائن کی ہے، میں اس سے اختلاف بھی نہیں کر رہا، وہ آپ کریے چینج، میں تو بچوں کے اندر اخلاق کیسے پیدا کرنا وہ میرا موضوع ہے، کسی کے تھاٹ چینج کرنے کی بات جب ہوگی تو اس میں وہ باتیں بیان کروں گا۔ جی اور کوئی بہنوں سے سوال؟ باتیں سمجھ آئی نہیں آئی؟ الحمدللہ۔ جی اچھا، ناظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ تھک گئے ہیں، اچھا معاف کرنا، آپ تھک گئے ہیں، تھک تو مجھے جانا چاہیے تھا۔ چلیے بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ تو کوئی سوال نہیں ہے ادھر سے؟ نہیں یار لاجواب تو نہیں تھا۔ چلیے جزاک اللہ۔ بہت ہی عمدہ گفتگو رہی، اور الحمدللہ آپ لوگوں نے بہت ہی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا۔ آخر میں معزز مہمان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں محتمم تعلیم و تربیت صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور کلمہ تشکر پیش کریں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم سید تنویر صاحب نے بہت ہی کم وقت میں بہت ہی اچھی گفتگو اور بہت ہی پیارے انداز میں بہت مفید باتیں آپ نے ہمارے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کے علم میں اضافہ کرے
اور مزید ہم کو استفادے کی توفیق دے اور آپ کو ملک و ملت کے لیے مزید مفید بنائے۔ اور ساتھ ہی میں تمام مستمعین و مستمعات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور سے معلمات کا کہ وہ دور سے تشریف لائیں، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ صبح پہلے گھر سے بھی نکلتی ہیں اور تاخیر سے پہنچتی بھی ہیں، اس لیے ان کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ جمیعاً کل خیر۔